بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 58 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جرح و تعدیل کے مباحث حصہ دوم۔ آج کے سبق میں ہم جرح و تعدیل سے متعلق جو مباحث ہے اس کا حصہ دوم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 57 میں ہم نے جرح و تعدیل کے مباحث ذکر کیے تھے، جس میں یہ ذکر کیا تھا کہ راوی کے توثیق کے لیے دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، ایک اس کا ضبط ثابت ہو اور ایک اس کی عدالت ثابت ہو۔ پھر عدالت کے ثبوت کے دو طریقے ذکر کیے تھے، ایک تو یہ کہ امام فن کی تصریح ہو اور دوسرا یہ کہ شہرت سے ثابت ہو۔ پھر اس سلسلے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ذکر کیا تھا اور کا رد کیا تھا، اور ضبط راوی کی پہچان کا طریقہ ذکر کیا تھا، اور یہ ذکر کیا تھا کہ کیا جرح و تعدیل سبب کے بیان کے بغیر مقبول ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جرح و تعدیل ایک امام فن کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، اور یہ بھی کہ جرح و تعدیل میں اگر تعارض ہو جائے تو کس کو مقدم کیا جائے گا، اور یہ ذکر کیا تھا کہ عادل شخص کی روایت سے کسی شخص کی تعدیل ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ آج کے سبق میں ہم جرح و تعدیل کے مباحث ذکر کریں گے۔ جو باقی مباحث ہے اس میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ فسق سے توبہ کرنے والے کی روایت کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح احادیث گھڑنے والے کے توبہ کا کیا حکم ہے، اسی طرح حدیث پر اجرت لینے والی کی روایت کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح متساہل راوی کی روایت کا کیا حکم ہے، اور تلقین کی روایت کا کیا حکم ہے، بہت زیادہ غلطی کرنے والی کی روایت کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے فسق کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو یہ جرح بنتی ہے اور یہ شخص عادل نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص پہلے فاسق تھا اور پھر توبہ کرے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہوگی، لہٰذا پہلے اس کی روایت مردود تھی، اب اس کی روایت مقبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا تھا اور پھر اس نے اس سے توبہ کی، اور تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ اس کی توبہ تو قبول ہو جائے گی اور وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دیں گے کہ اس نے توبہ کی ہے، لیکن محدثین نے اس میں احتیاط کیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہو اور اس کی طرف احادیث گڑی ہو، تو اگر یہ بعد میں توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور یہ زجر کے طور پر محدثین اس طرح کرتے ہیں تاکہ لوگ احادیث رسول میں جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ گھبرائے، اور کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا جو حدیث پڑھانے پر اجرت لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو بعض علماء کرام نے اس سے روایت کو قبول کیا ہے اور بعض علماء کرام نے رد کیا ہے، اور ابو اسحاق شیرازی نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے خرچے کے لیے اجرت لیتا ہے تو اس سے پھر حدیث لینا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کو معلوم ہوگا، محدثین کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے حدیث لیتے تھے، تو محدثین میں سے اکثر و بیشتر اس طرح ہوتے تھے کہ وہ بغیر پیسوں کے لوگوں کو پڑھاتے تھے اور اس پہ اجرت نہیں لیتے تھے، تو لہٰذا یہ اجرت کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا تھا۔ تو یہ احتیاط کی بنیاد پر کہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے حدیث پڑھائیں، لیکن بعض ایسے محدثین تھے کہ وہ حدیث کے پڑھانے میں مشغول ہوتے تھے، اور خود اس حدیث کے پڑھانے پر بھی ان کا خرچ آتا تھا۔ مثلا یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نسخہ بناتا تھا اور وہ اس کو لکھتا تھا، تو سیاہی وغیرہ کا خرچہ، اور اس کے لیے اس کے لیے سفر کرتا تھا، یا اس میں اس کے مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے اہل عیال کا خرچہ آتا تھا، تو بعض محدثین اپنے طلباء سے اجرت لیتے تھے۔
تو بعض محدثین چونکہ سخت تھے، ان کی طبیعت سخت تھی اور انہوں نے حدیث کی حفاظت میں بہت زیادہ اہتمام کیا تھا، لہٰذا جو اجرت پر پڑھاتے تھے وہ ان سے حدیث نہیں لیتے تھے، جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. اور بعض محدثین ایسے تھے کہ وہ انہوں نے ضرورتاً اس کو قبول کیا تھا. تو ابو اسحاق شیرازی نے ایک درمیانہ فتویٰ دیا کہ جو اپنے اہل عیال کے لیے اس سے اگر یہ اجرت نہیں لے گا تو اس کے اہل عیال کا خرچہ کون اٹھائے گا اور اس کا مسئلہ بنے گا، تو پھر اس کے لیے حدیث پر اجرت لینا جائز ہے. تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ یہ جرح نہیں ہے. کوئی اگر اپنی حدیث پڑھانے پر اجرت لیتا ہے تو یہ سخت جرح نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو روایت حدیث میں تساہل کرتا ہے تو کیا اس کی روایت قبول ہے کہ نہیں. تو کہتے جو کہتا ہے اس کی روایت مقبول نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنے طلباء کو حدیث بیان کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بیچ میں سو جاتا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ درست بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو محدثین کہتے ہیں کہ اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو روایت حدیث ہے اس کے الفاظ میں کمزوری آئے گی. اسی طرح جو تلقین قبول کرتا ہو تو اس کی روایت بھی غیر مقبول ہے. تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط ہوتا ہو اور لوگ اس کو فتح دے، لوگ اس کو درست قرار دے، پھر وہ درست بولتا ہے. تو حدیث میں اگر جو اس طریقے سے غلطی کرتا ہے اس کی روایت بھی مقبول نہیں ہے. اسی طرح جو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کی روایت بھی مقبول نہیں ہے. اس کے بعد ہم ایک اور جرح و تعدیل سے متعلق بحث ذکر کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک حدیث کوئی بیان کرتا ہے، محدث بیان کرتا ہے اپنے شاگرد کو، اور پھر اس شاگرد کو تو وہ حدیث یاد ہوتی ہے لیکن استاد کو بھول جاتی ہے. تو اس کی روایت کا پھر کیا حکم ہے؟ اس استاد کا کیا حکم ہے؟ اس شاگرد کا کیا حکم ہے؟ استاد کی بات کا اعتبار ہے، شاگرد کی بات کا اعتبار ہے. تو یہ ایک الگ نوع ہے. محدثین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے، من حدث ثم نسی، کہ جو ایک حدیث بیان کرے لیکن بعد میں اس سے وہ حدیث بھول جائے. تو ایک تو اس کا مطلب ذکر کریں گے اور ایک اس روایت کا حکم ذکر کریں گے، مثال ذکر کریں گے اور اس بارے میں جو کتابیں ہیں وہ ذکر کریں گے. چنانچہ من حدث و نسیہ، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شیخ کو اپنی بیان کردہ روایت یاد نہ آئے اور اس کا شاگرد اس سے روایت کرے. شاگرد مثلا عمر نے زید کو حدیث بیان کی، پھر بعد میں زید عمر کو اس کی اس سے سنی ہوئی حدیث سنا رہا ہے، تو اس میں عمر جو ہے وہ انکار کرے کہ یہ روایت تو میں نے آپ کو بیان نہیں کی، اور زید کو یاد ہوتی ہے کہ یہ آپ نے مجھے بیان کی ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہ مطلقاً مقبول ہے نہ مطلقاً مردود ہے، بلکہ اس کی صورتیں ہوگی. اگر اس کے شیخ نے اس کو یقینی طور پر اس کی نفی کی ہے کہ یہ میں نے آپ کو بالکل روایت نہیں کی ہے، یہ آپ نے کس سے سنی ہے، تو اس صورت میں اس کی یہ روایت مقبول نہیں ہوگی بلکہ اس کو رد کی جائے گی. اور اگر اس نے اس کی نفی کی ہے لیکن تردد کی شکل میں کی کہ مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس سے جو سننے والا ہے وہ ثقہ راوی ہے، اور وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے سنا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایسی صورت اگر بن جائے تو اس صورت کی وجہ سے نہ اس کا استاد مجروح ہوگا اور نہ اس کا شاگرد مجروح ہوگا، کیونکہ یہ جرح کا سبب نہیں ہے. ایسا انسان سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس سے روایت جو اس نے بیان کی ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی. اس کی ایک مثال دی ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، ربیعہ بن عبد الرحمن وہ سہیل بن ابی صالح سے نقل کرتے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا یمین مع الشاہد پر. آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مدعی سے ہم گواہ لیتے ہیں، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہو تو مدعا علیہ کی یمین پر ہم فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک قسم پر فیصلہ کیا. مطلب مدعی کے پاس ایک گواہ تھا اور
اس صورت میں اس سے قسم لے لی تو اس طرح فیصلہ کیا۔ تو اس کے بارے میں اب اس سند کے بارے میں ہم دیکھ لیں۔ دراوردی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ حدیث ربیعہ بن عبد الرحمن نے روایت بیان کیا اور وہ سہیل سے نقل کرتے ہیں۔ تو پھر دراوردی کہتے ہیں کہ میں سہیل سے ملا اور میں نے اس سے اس روایت کے بارے میں پوچھا تو اس کو اس روایت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے یہ روایت ربیعہ نے بیان کی ہے اور وہ ربیعہ آپ سے نقل کرتے تھے۔ تو اس کے بعد سہیل کو یاد نہیں آیا تھا، لیکن سہیل جب اس روایت کو پھر آگے بیان کرتا تھا تو وہ اس طریقے سے روایت کرتا تھا، حدثنی عبدالعزیز عن ربیعہ انی حدثتہ عن ابی ہریرہ مرفوعا بکذا۔ مجھ سے عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا، وہ ربیعہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ربیعہ کو یہ حدیث بیان کی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے۔ تو بہرحال سہیل جو ہے وہ اس حدیث کو بھول گئے تھے اور بعد میں چونکہ ان کو اپنے اس شاگرد پر بہت زیادہ اعتماد تھا تو لہٰذا وہ اپنے شاگرد کے واسطے سے پھر نقل کرتے تھے۔ اس بارے میں کتابیں کون سی لکھی گئی ہے تو اس بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اخبار من حدث ونسیہ۔ اس میں انہوں نے وہ قصے نقل کی ہے، وہ واقعات نقل کی ہے جو محدثین کے ساتھ اس طرح کے پیش آئے تھے۔ اس کے بعد ہم جرح و تعدیل سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل کے بارے میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے چند مشہور کتابیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ کی تاریخ الکبیر ہے، اس میں ثقہ اور غیر ثقہ تمام روات کو جمع کیا گیا ہے اور یہ کتاب چھپی ہے۔ اس طرح دوسری اہم کتاب الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی ہے اور یہ بھی ایک ضخیم کتاب ہے جس میں روات پر مجروحین اور ثقہ دونوں قسم کے راویوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تیسری کتاب ثقات ابن حبان ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صرف ثقہ راویوں کو جمع کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر الکامل فی الضعفاء ہے، یہ ابن عدی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے صرف ضعیف راوی کو جمع کیا ہے۔ پانچویں نمبر پر عبدالغنی المقدسی کی کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال، جس میں انہوں نے سیاہ ستہ کے روات کو جمع کیا ہے۔ اور بعد میں اس کتاب کو چونکہ قبولیت ملی تو علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں اس کو مہذب کیا اور اس کے بارے میں اضافہ کیا اور بہت زیادہ عمدہ کتاب لکھی۔ پھر تہذیب الکمال جو علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بہت مفصل تھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختصر کیا اور کچھ اضافات کیے اور اس کا نام تہذیب التہذیب رکھا۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی ایک اور کتاب لکھی تقریب التہذیب کے نام سے، جو انتہائی مختصر کتاب ہے جرح و تعدیل کے بارے میں۔ اسی طرح جرح و تعدیل کے بارے میں ایک مشہور کتاب علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے میزان الاعتدال، جس میں انہوں نے مجروح راویوں کے حالات ذکر کیے ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے جرح و تعدیل سے متعلق بقیہ مباحث ذکر کیے، جس میں ہم نے فسق سے توبہ کرنے والی کی روایت کا حکم، اسی طرح حدیث گڑھنے والے کے توبہ کا حکم، اور اسی طرح حدیث پر اجرت لینے والی کی روایت کا حکم، متساہل راوی کی روایت کا حکم، تلقین والے راوی کی روایت کا حکم، اور بہت زیادہ غلطی کرنے والی کی روایت کا حکم بتایا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ایک اہم بحث کی کہ جو محدث حدیث بھول جائے اس کی روایت کا کیا حکم ہے، تو اس کا مطلب ذکر کیا اور اس کی روایت کا حکم ذکر کیا، پھر مثال سے اس کو سمجھایا اور اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ بھی بیان کی، اور جرح و تعدیل میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کا مختصر ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم جرح و تعدیل کے مراتب کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔